بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اسلام ہے جسے چیلنج کیا تھا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا۔ تم ان چیزوں کی پوجا کیوں کرتے ہو جو نہ دیکھ سکتی ہے، نہ چل سکتی ہے، نہ پھر سکتی ہے، نہ اپنے اوپر سے بیٹھی مکھی کو اڑا سکتی ہے، نہ پیشاب کرتے کتے کو بھگا سکتی ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ انسان نہیں کہہ رہا، اللہ کہہ رہا ہے۔ اللہ نے قرآن میں لکھا ہے، یہ قرآن کی آیت ہے، یہ میں نے اور آپ نے نہیں بنائی، کسی فرشتوں نے نہیں بنائی، کسی پرندوں نے نہیں بنائی، کسی ہندو مسلمان نے نہیں بنائی۔ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ، اللہ نے رسول اللہ سے جو بات کی ہے وہ قرآن بنتا چلا گیا۔ اس بات پہ اعتراض کیا جائے گا، جنہیں کتنی جنتا نے، کتنی دنیا نے اس بات پہ اعتراض کیا، اور بڑے بڑے جنگ ہوئے، بڑے بڑی، جب سے یہ دنیا چلی ہے، جب سے لے کے آخر تک 1400 سال سے یہ جنگ چلتی ہوئی آ رہی ہے، بلکہ اس سے پہلے موسیٰ سے، عیسیٰ سے، سب سے یہ جنگ چلی آ رہی ہے اسلام کے بارے میں۔ تو اس کا کوئی ایک بھی زبر زیر پیش، اس کی ایک بھی ماترا، یہ ایک بھی نقطہ، یہ ایک بھی شبد، حرف کوئی ڈیلیٹ نہیں کر سکتا، اس کو کاٹ نہیں سکتا۔ ساری دنیا کے انسان جنات بھی مل جائیں اور قرآن کی مخالفت کرنے لگ جائیں، قرآن کو روکنے لگ جائیں، تو قرآن اللہ کا ایک ایسا مقدس کلام ہے، یہ رک نہیں سکتا، یہ بند نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ کا کلام، اللہ کا نظام ایسا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا۔ اس بات کو کسی غلط اینگل سے کوئی نہ لے جائے۔ اگر غلط اینگل سے کوئی لے بھی جائے گا تو خدا کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ انسان کو مار سکتا ہے، لیکن کلام الہی جو اللہ کا نزول ہو گیا اس کو کوئی نہیں ہٹا سکتا۔ یہ کلام وہ مقدس کلام ہے کہ یہ کلام وہ مقدس کلام ہے، یہ قرآن وہ مقدس کلام ہے، زبردست اسپرٹ ہے اس قرآن کے اندر، اور یہ اللہ آسمان سے اترا ہے۔ اس کو اگر ساری دنیا کے انسان اور جنات مل کر کے بھی ہٹانا چاہیں تو یہ اللہ کا قرآن بدل نہیں سکتا۔ وسیم رضوی کہتا ہے کہ 6 آیتیں نکال دو، 6 آیتیں تو بہت دور کی بات ہے، اس کا ایک اکثر بھی ہم بدل نہیں سکتے۔ دنیا کے سارے انسان اور جنات مل کر بھی اگر اس کا ایک بھی اکثر بدلنا چاہے تو کوئی بدل نہیں سکتا۔ اللہ اپنے فرشتوں سے کام لے گا۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ میں قرآن کی حفاظت خود کروں گا، مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ اور اللہ کے سامنے یہ دنیا جو ہے مچھر کے پر کے برابر نہیں۔ اللہ نے تو فرما دیا وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، میں تو کہتا ہوں ہو جا، بس وہ ہو جاتی ہے۔ اللہ کا تو حکم چلتا ہے۔ ہم لوگ تو کتنی محنت کرتے ہیں، تو ہمارے گھر والے تو ہماری بات مانتے نہیں ہیں، دوسرا کون مانے گا؟ یہ اللہ کا وہ کلام ہے، اللہ کے پاک پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بڑے پیار سے پھیلایا، تلواروں کے ذریعے سے نہیں، گالیوں کے ذریعے سے نہیں، پیار کے ذریعے سے، اخلاق کے ذریعے سے، بھوک اور فاقہ کاٹ کر کے، اور تب اس کو پھیلایا۔ سب سے پہلے اسلام نے چیلنج کیا تھا، حضرت عمر فاروق اعظم نے، خطاب کا بیٹا تھا، ہندوؤں میں اس زمانے میں سب سے بڑا سپہ سالار سا، سب سے بڑا بہادر اور طاقتور آدمی حضرت عمر خطاب کا بیٹا مانا جاتا تھا۔ اس نے چیلنج کیا تھا کہ میں قرآن کو مٹا دوں گا، میں محمد کو مٹا دوں گا، میں محمد کو ختم کر دوں گا، دین ختم ہو جائے گا، اسلام ختم ہو جائے گا، ساری چیزیں ختم ہو جائے گی۔ لیکن جب وہ مٹانے کی فراق میں لگے، مٹانے سے پہلے اس کے بہنوئیوں نے اسلام کو قبول کر لیا، اور وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی غرض سے جا رہا تھا کہ آج محمد کو قتل کر دوں گا۔ گھوڑے پہ سوار تھے، ننگی تلوار تھی۔ محمد کے کسی غلام نے دیکھا، صحابی نے دیکھا، اور کہا کہ عمر کہاں جا رہے ہو؟ کہ تمہارے نبی کے گھر، آج نبی کو قتل کروں گا۔ تو کہا اللہ نے حضرت عمر کی ننگی تلوار دیکھ کر اور حضرت عمر کے آنکھیں لال غصے سے تیز ترار دیکھ کر اللہ نے نظام بدل دیا، اللہ نے راستہ بدل دیا حضرت عمر فاروق اعظم کا، کیونکہ وہ مسلمان ہو چکے تھے، وہ قرآن کو پڑھ رہے تھے گھر کے اندر۔ حضرت عمر نے لات ماری، اور لات مارنے کے بعد میں وہاں پہنچ گئے، دیکھا کہ بہن قرآن پڑھ رہی ہے، بہنوئی جو ہے ڈر کے مارے کواڑ کے پیچھے چھپ گیا اور بہن کو مارتے رہے۔ پہلے بہنوئی کو مارا اور بہت مارا۔ بہن کہنے لگی
کہ بھائی آج مجھے بیوائی کرے گا کیا؟ تو کہ میرے سامنے بول رہی ہے، مجھے چیلنج کر رہی ہے، کبھی میرے سامنے تو بولی نہیں، آج کون سی ایسی طاقت قرآن نے تمہیں دے دی؟ کیا اسپرٹ دے دی؟ بہن کو مارتے گئے، بال نوچ لیے، خون تھوک رہی ہے، سارا کام کر رہی ہے، آنکھوں سے خون جاری، منہ سے خون جاری، سارا شریر جو ہے لہو لہان ہو گیا، اور کہنے لگی اے عمر تم مارتے مارتے تھک جاؤ گے، جن چھاتیوں کا دودھ تم نے پیا ہے اسی کا دودھ میں نے پیا ہے، تم مارتے مارتے تھک جاؤ گے، میں مار کھاتی کھاتی نہیں تھکوں گی۔ یہ اسلام کی طاقت ہے، یہ قرآن کی طاقت ہے، یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی طاقت ہے، یہ میرے نبی آقا و مولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پہنچایا ہوا کلام ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار ہے، یہ ان کی تعلیم ہے۔ اس نے ہمیں ایسا دیوانہ بنا دیا ہے، نہ ہم لوگ مرنے سے جیتے ہیں اور نہ ہم کسی چیز سے جیتے، نہ ہم مرنے سے ڈرتے ہیں نہ ہم کسی چیز سے مرتے ہیں۔ یہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین ہے جو ہمارے تک پہنچا دیا ہے۔ میری شریر کا، میرے جسم کا قیمہ تو بن سکتا ہے، بوٹی تو بن سکتی ہے، میرا شریر تو ختم ہو سکتا ہے، میری جان تو ختم ہو سکتی ہے، لیکن میں نے جو لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ پڑھ لیا ہے، میں نے جو پڑھ لیا ہے لم تعبد ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا، تم ان چیزوں کی کیوں پوجا کرتی ہو؟ جب مجھے اس کا مطلب بتایا گیا، جو تم ان چیزوں کی پوجا کیوں کرتی ہو جو نہ دیکھ سکتی ہے، نہ چل سکتی ہے، نہ پھر سکتی ہے، نہ بیٹھ سکتی ہے، نہ اپنے اوپر سے بیٹھی مکھی کو اڑا سکتی ہے، میں ایسی چیز کو بھگوان یا اللہ یا ایشور یا خدا نہیں مانوں گی۔ جو اپنی حفاظت پتھر خود نہیں کر سکتا، جو پیڑ اپنی حفاظت خود نہیں کر سکتا، جو لال کپڑا اپنی حفاظت خود نہیں کر سکتا، وہ میری کیا حفاظت کرے گا؟ میں اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ تو کلمہ پڑھ لیا ہے، اب میں مسلمان ہو چکی ہوں۔ کہنے لگی حضرت عمر کہ کبھی میرے سامنے اس لڑکی نے چیلنج نہیں کیا، آج مجھے چیلنج کر رہی ہے۔ مارتے مارتے تھک گئے اور پھر بیٹھ گئے، اور بیٹھ کے کہنے لگی کہ بہن وہ قرآن مجھے بھی دکھا جس کو تو پڑھ رہی تھی۔ بہن نے جواب دیا ابھی تو کافر پلیت ہے، تجھے پتہ نہیں ہے یہ شدھ کلام، یہ پاک کلام اللہ کا کس طریقے سے پکڑا جاتا ہے، شدھ اور پاک ہو کر کے پکڑا جاتا ہے۔ تو میں شدھ اور پاک کیسے ہوں گا؟ تو پانی لائی اور نلایا، اور خون تھوکتی جاتی ہے، آنکھوں سے خون جاری، منہ سے خون جاری، کپڑے سارے پھٹ گئے، سارا شریر جو ہے، جسم جو ہے لہو لہان ہوگا بہنوئیوں کا۔ اور پھر نلانا شروع کیا، اسلام کا طریقہ بتایا کہ آدمی اگر سمندر میں ڈوب جائے وہ پاک اور صاف اور شدھ نہیں ہو سکتا۔ اسلامی لینگویج کے مطابق، اسلامی طور طریقے کے مطابق جب آدمی نہائے گا، اسنان کرے گا یا غسل کرے گا تو وہ تبھی پاک ہو پائے گا۔ تو انہوں نے ان کو غسل دلایا، ان کو نہلایا، اور کہا کہ یا اللہ جب پانی کی بالٹی ڈالتی جاتی ہے، حضرت عمر ابن خطاب جب پانی کی بالٹی ڈالتی جاتی ہے، اوپر سے نہلاتی جاتی ہے بھائی کو، حضرت عمر کو، تو یہ کہتی ہے کہ یا اللہ اس کو باہر سے نہلانا تو میرا کام تھا، اندر سے صاف کرنا تو تیرا کام ہے۔ اے میرے پاک پروردگار، ہاتھ پھیلا دیے عمر کی بہن نے، ہاتھ پھیلا دیے پروردگار کے سامنے، یا اللہ اس کو باہر سے تو میں نے دھو دیا ہے، اندر سے اس کے دل کو تو صاف کر دے، اس کے دل کو تو صاف کر دے۔ اور جیسے ہی وہ نہائے اور کلام پاک پکڑا ہاتھ میں، قرآن شریف جب ہاتھ میں پکڑا تو یہ یہاں سے پانا کھل گیا، تاہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، یہ اللہ کا کلام ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ کسی بندے کا کلام نہیں ہے۔ حضرت عمر نے جب قرآن کو پہلی بار اپنی آنکھ سے دیکھا، حضرت عمر نے پہلی بار جب قرآن کے پاٹ کو دیکھا، حضرت عمر نے پہلی بار جب قرآن کے صفحے یا پیج کو دیکھا، اور اس کے دل کی دنیا بدل لگی، اور رونے لگے اور کہنے لگے کہ بہن اس سرکار کے پاس مجھے بھی لے چل، اس محمد کے پاس مجھے بھی لے چل جس نے لوگوں کو ہدایت کا پیغام پہنچایا، ایک اللہ کا پیغام پہنچایا کہ ایک اللہ کو مانو جو ساری زمین و آسمان کے اوپر قابض ہے، جو دکھائی نہیں دیتا اور اپنی قدرت کو کس طریقے سے منوا رہا ہے۔ تو یہ اسلام ہے جس کو چیلنج کیا تھا عمر نے۔ جب حضرت عمر چلتے تھے، ہندوؤں میں سب سے بڑا خطرناک آدمی 1400 سال پہلے وہی تھا، سب سے تکڑا اور بلوان آدمی تھا۔ اس زمانے میں آدمی 130 فٹ کے ہوا کرتے تھے۔ کیسے آدمی ہوں گے 130 فٹ کے؟
جب یہ مریں گے اللہ کے پاس پہنچیں گے، ہر آدمی 130 فٹ کا ہوگا، اللہ تعالیٰ سب کو 130 فٹ کا بنا دے گا، کارن کہ جنت 130 فٹ کی ہے۔ یہ خدا کی قدرت ہے۔ جو اللہ 7 فٹ پہ بنانے کی طاقت رکھتا ہے، جو اللہ 3 فٹ کے آدمی کو بنانے میں طاقت رکھتا ہے، وہ اللہ 100 فٹ پہ بھی طاقت رکھتا ہے، کیونکہ جنت میں جانے کے لیے 130 فٹ کے آدمی کی ضرورت پڑے گی۔ اللہ جن کو جنت میں لے جائے گا ان کو 130 فٹ کا کر دے گا۔ جب عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفر کی حالت میں تھے، ایمان کی حالت میں نہیں تھے، اور جب وہ چلتے تھے، کیونکہ اللہ کے نبی نے دعا مانگی تھی، یا اللہ تیرا اسلام کمزور ہے، دنیا کے اندر اس آسمان کے نیچے اور اس زمین کے اوپر دنیا کے اندر صرف 14 آدمی تھے، جس میں بچے بھی تھے، عورتیں بھی تھے، جو اسلام کے اوپر چل رہے تھے۔ اسلام چھپ کے کوٹھڑی کے اندر، کمرے کے اندر تعلیم اللہ کے نبی دیا کرتے تھے۔ اس ٹائم پر اللہ کے نبی نے دعا مانگی، یا اللہ تیرا اسلام کمزور ہے، یا اللہ تیرا دین کمزور ہے، تو خطاب کو، ابو جہل کو ہدایت دے دے۔ اور حضرت عمر خطاب کا جو بیٹا ہے، ہندوؤں میں سب سے زیادہ زبردست ہے، یا اللہ تو اس کو مسلمان بنا دے، اس کی دل کی دنیا بدل دے، یا اللہ اس کے دل کے اندر تو ایمان پیدا کر دے۔ تو اللہ نے فوراً دعا قبول کی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ چلا کرتے تھے اس زمانے میں، تو پہاڑوں میں سے آواز آتی تھی، پتھروں میں سے آواز آتی تھی، جس کی لوگ پوجا کرتے تھے، جس کو بھگوان ایشور اللہ مانتے تھے، ان میں سے آواز آنے لگی، اور آواز ایسی آتی تھی، اتنا تکڑا اور اتنا زبردست آدمی ہو کر پتھروں کو خدا مانتا ہے، تیری عقل ماری گئی، تیری مت ماری گئی، تو کیسا بد دماغ آدمی ہے۔ ایسی آوازیں سنتے گئے، چلتے گئے، حضرت عمر کے دل کی دنیا بدل گئی، تو اس کو کوئی نہ ہٹا سکا۔ وسیم رضوی کہتا ہے نا، اس کی 14 آیتیں ہٹا دے، میں کہتا ہوں کہ ساری دنیا، انسان اور جنات اور فرشتے، پرندے چرندے درندے جانور، سب مل کر بھی قرآن کا ایک نقطہ، ایک زبردست پیش، ایک شبد، ایک ورڈ، ایک حرف قرآن کا ہٹا نہیں سکتے۔ اللہ نے فرمایا کہ میں اپنے قرآن کی حفاظت خود کروں گا، اور اللہ نے کر کے دکھا دیا۔ ابرا اپنی فوج کو، ہندو بادشاہ تھا جو خانہ کعبہ ہے جہاں لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، اسے خانہ کعبہ بولتے ہیں، ابرا اس کو توڑنے کے لیے اپنی ہاتھیوں کی فوج لے کر کے گیا کہ آج اسے توڑوں گا۔ ہاتھیوں کے سونڈ کے اندر موٹی ساکل، موٹی جنجیر دے دی ابرا نے، اور کہا کہ اس کو باندھو اور کھینچو اور توڑو۔ تو اللہ نے، اللہ کی قدرت دیکھیے، یہ قرآن کا بیان ہے، اللہ کی قدرت دیکھیے، چھوٹے سے پرندہ جو پکشی ہوتا ہے، چھوٹا سا پرندہ پکشی آسمان میں اڑا، کنکری پتھر کی لے کر، ایک نہیں کئی لاکھ کروڑوں کے حساب سے، جس کا ذکر اللہ نے ابابیل قرآن کے بارے میں ذکر کیا ہے۔ اس پرندے اور اس پکشی کا نام جو ہے ابابیل تھا۔ ابابیل نیچے سے پتھری کنکر کی پتھری اٹھاتے ہیں، اور پتھری کی کنکری اٹھا کر آسمان پہ اڑ گئے، اور انہوں نے کنکری چھوڑنا شروع کیا۔ جو ابرا خانہ کعبہ کو، سعودیہ کے اندر جو ہے جہاں لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، خانہ کعبہ کو توڑنے کے لیے گیا، ہندو بادشاہ، کہ آج میں اس کو توڑ دوں گا، لوگ یہاں حج کرتے ہیں، کوئی حج نہیں ہوگا۔ بڑے بڑے سورما آئے، بڑے بڑے ظالم آئے، بڑے بڑے بہادر آئے، بڑے بڑے تکبر باز آئے، بڑے بڑے دولت مند آئے، بڑے بڑے شجاعت مند آئے، بڑے بڑے دلیر آئے، بڑے بڑے پہلوان آئے توڑنے کے لیے خانہ کعبہ کو۔ لیکن پکشی اڑے، ابابیل اڑے آسمان پر، اور آسمان سے اڑنے کے بعد نیچے سے کنکری اٹھائی، اور کنکری اوپر چڑھ کے نیچے چھوڑی، ہاتھیوں کے اوپر چڑھی، ہاتھیوں کے اوپر گری، ہاتھیوں کو جیسے چوٹ لگی تو خانہ کعبہ تو ان سے ٹوٹا نہیں، اپنی حفاظت کے پیچھے لگ گئے، سارے ہاتھی بھاگ گئے، ابرا کی فوج بھاگ گئی، ابرا بھاگ گیا، ابرا کی فوج، ابرا کے ہاتھی، ابرا کوئی مقابلہ نہیں کر سکا خانہ کعبہ کو توڑنے کے لیے، نہیں ٹوٹا، سب بھاگ گئے۔ خانہ کعبہ ہزاروں لاکھوں سال سے اسی طریقے سے کھڑا ہے اور اسی طریقے سے چلتا رہے گا۔ لوگ اس کے پیچھے، خانہ کعبہ اسے کہتے ہیں، ساری دنیا کے مسلمان مل کر اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، کوئی ہندوستان کا ہو، کوئی پاکستان کا ہو، کوئی کہیں کا بھی ہو۔ خانہ کعبہ، یہ جو کالا سا کمرہ یہاں دکھ رہا ہے، اسے ہی خانہ کعبہ کہتے ہیں۔ ایک کالا سا کمرہ ہوتا ہے، یہی وہ ہے خانہ کعبہ جہاں لوگ جاتے ہیں، اسی لیے جاتے ہیں کہ یہ اللہ کا گھر ہے جسے ابراہیم خلیل اللہ نے تیار کیا ہے، اور ابراہ توڑنے کے لیے گیا۔
کسی سے نہیں ٹوٹا، قرآن نہیں بدل سکتا۔ اے قول محمد، یہ ایسا معاملہ ہے کہ اسلام جب پتھروں نے دیکھا لا الہ الا اللہ کو، جب وجود میں آیا، لا الہ الا اللہ پہلے سے ہے، اللہ کی ابتدا کا کوئی پتہ نہیں، اللہ کی انتہا کا کوئی پتہ نہیں، اللہ کب سے ہے اور کب تک رہے گا کسی سائنٹسٹ نے اس کو شائع نہیں کیا، کسی نے نہیں بتایا۔ اللہ کب سے ہے، اللہ کب تک رہے گا، اللہ کی قدرت کی کیا جھلک ہے، یہ سائنس والوں کا دماغ جو ہے وہاں پھیل ہو جاتا ہے۔ اللہ کی قدرت کو کوئی پہچان نہیں سکتا۔ یہ چیزیں جب دیکھی، قرآن کی طاقت جب دیکھی، تو پہاڑوں نے بھی کلمہ پڑھا، پتھروں نے کلمہ پڑھا، پتھروں کی کنکریوں نے کلمہ پڑھا، مٹی کے ڈھیلے نے کلمہ پڑھا، درخت کے ایک ایک پتے نے کلمہ پڑھا۔ اللہ کے سامنے یہ دنیا مچھر کے پر کے برابر نہیں۔ تو بتایا ظالم جمال حق سے پریشان ہو گئے، خوب کوششیں کی، خوب محنتیں کی، لیکن اسلام کی بنائی ہوئی چیز میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ دھارمک کتابیں دنیا کی ہوں گی، اس میں رد و بدل کوئی کر سکتا ہے، لیکن قرآن میں کوئی رد و بدل ہوگا نہ ہوا ہے، نہ ہوگا، نہ ہوتا ہے۔ تو یہ کہا کہ ظالم جمال حق سے پریشان ہو گئے، پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ لوگ اس کی بغاوت ضرور کرتے ہیں لیکن اس کو مٹا نہیں سکتے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔